बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर इम्तियाज़ चौधरी। आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाहता हूँ वो मौजू ये है कि आज से चंद दिन कबल मैंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाई जिसमें आप दोस्तों से अपील की थी कि 3 ख़ानदान ऐसे हैं जिनको माली इमदाद की सख्त ज़रूरत है। तो वो मैसेज मैंने पर्सनल भी काफ़ी लोगों को शेयर किया था जिसमें बेशुमार ऐसे अमीर हैं, करोड़पति हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जितने अमीर तरीन लोग हैं ना उनके दिल उतने ही अल्लाह ताला ने छोटे रखे हैं, और जितने मिडिल क्लास तबका लोग हैं, मिडिल क्लास के उनको अल्लाह ताला ने दिल भी काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। और अगर उनको हर बंदे की परेशानी का भी एहसास होता है, जो अमीर तरीन लोग हैं जिनके पास पैसा है या जो उनको यानी जिन्होंने गरीबी देखी नहीं है ना, उनको गरीब का मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कोई एहसास नहीं है। तो इसी तरह मेरे साथ भी ये वाक़या पेश आया। मैंने ये पोस्ट जो आप लोगों के सामने रखी थी उससे कबल मैंने चंद ऐसे मुअज़्ज़ज़ जो सहाबा के बड़े यानी अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं उन लोगों को पर्सनल रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि जिस ख़ानदानों के लिए या जिन ख़ानदानों के लिए मैंने अपील की थी वो ख़ानदान ऐसे थे कि वो अपने आप को यानी शो नहीं करना चाह रहे थे। आज उनके हालात इस तरह के हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। एक वक़्त उन पर भी बहुत ही अच्छा वक़्त था, उनके पास भी अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ था, लेकिन अल्लाह ताला देने वाला भी है और वापस लेने वाला भी है। और अल्लाह ताला ने उनको जब दिया तो बेपनाह दिया था। अब वो इस हालत में है कि उनको एक टाइम का अगर खाना है तो दूसरे टाइम का खाना उनके पास नहीं है। तो उनके लिए मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन किसी अमीरज़ादे की तरफ से कोई मुझे रिस्पांस नहीं मिला। फिर मैंने सोशल मीडिया पर आप दोस्तों के सामने, अपने इस ग्रुप के दोस्तों के सामने अपना मसला रखा। जो ही वो मसला मैंने रखा, आप दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ। यकीन कर लें कि आप दोस्तों ने आधे घंटे में वो मेरा टारगेट कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और उन दोस्तों की मैं यानी जब उन ख़ानदानों से मिलकर यानी हामी भर कर आया ना, तो मेरे पास खुद आजकल के मामलात ऐसे चल रहे हैं कि हर बंदा परेशान है, लेकिन जितना इंसान के बस में होता है वो हर बंदा दूसरे की हेल्प करता है, लेकिन दिल में एक जज्बा होना चाहिए किसी की हेल्प करने का। इसी तरीके से मैंने भी हामी भर ली, लेकिन मेरे पास कोई रकम नहीं थी। तो आप दोस्तों के इस प्लेटफॉर्म पर मैंने वो पोस्ट रख दी और आप दोस्तों ने इतना तामुन और खुले दिल का मुजाहरा किया कि वो 3 ख़ानदानों का मसला या जितनी मैंने एक टारगेट रखा हुआ था वो पूरा हुआ। और आपकी दी हुई रकम, आपका 1-1 रुपया जो दिया था आपने, वो मुतासरा ख़ानदानों तक पहुँचाया गया। और कुछ को तो सामान लेकर दिया ना, कुछ लोगों को माली इमदाद यानी पैसों की ज़रूरत थी, उनको पैसे दिए। अब 2 बंदे ऐसे हैं कि जो माजूर हैं, जो सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, उनको कारोबार की ज़रूरत है, ठीक है। उनके वालिद साहब की डेथ हुई है, वो बच्चा बेचारा बहुत मेहनती है और उसको शदीद मुश्किलात का सामना भी है। अगर उसके लिए हम कोई मिलकर एक कारोबार बना कर दे दें, बिज़नेस एक दफ़ा स्टार्ट कर दें, चाहे छोटी रेहड़ी लगवा कर दे दें, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो अपने ख़ानदान का जो है वो सहारा बन सकता है। इस वक्त उसके अलावा 2 भाई हैं। जो दूसरा भाई है वो भी मजदूर है, वालदा जो है वो भी इस एज पर है कि वो अब घर के काम, लोगों के घरों के काम करके निज़ाम चला रही थी। अब उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, वालिद उनका फौत हुआ है, तो शदीद मुश्किलात के सामना है उनको, ठीक है। तो उनको अब भी ज़रूरत है इमदाद की। तो मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद तो यह था कि मैं आपको वो पैगाम आप तक पहुँचाऊँ। दूसरा, आपका शुक्रिया अदा करूँ। आपका मैं तह दिल से मशकूर हूँ कि आपने एतमाद करते हुए मेरी उस पोस्ट पर आपने फौरी तौर पर हेल्प की।
اب بھی آپ دوستوں سے اپیل ہے کہ اگر آپ مل کر، ہم تھوڑا تھوڑا مل کر نا، ایک بندے پر ہم برڈن نہیں ڈال سکتے، نہ ہی ہم ایک بندہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے ایک بجٹ میں سے کوئی تھوڑی سی رقم یعنی نکال کر اگر اس کار خیر میں حصہ ڈالتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ ایک پورے خاندان کے لیے رزق کا سبب بننے جا رہے ہیں۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، جنہوں نے پہلے خدمت کی، جنہوں نے پہلے اس کار خیر میں حصہ ڈالا، ان کو بھی، اور جو آئندہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھا ہے ایک بچے کا، وہ معذور ہے، نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، اس کے والد صاحب بھی نہیں ہیں، اس کی بقایا پائی ایک جو ہے وہ بھی معذور ہے، تو ان کی ایک سسٹر ہے، یعنی وہ پریشانی کے عالم میں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے لیے ہم رزق کا سبب بنا دیں تو میرے خیال سے وہ اپنے گھر کا نظام بہترین طریقے سے چلا سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں، آپ نے پہلے بھی میری آواز پر لبیک کہا، اب بھی آپ دوستوں سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا کریں گے۔ سبب تو اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی یہ چند انسان کے ڈیوٹی لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو مثال کے طور پر کسی کو رقم بھیجتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دی ہوئی رقم جو ہے اس کو ریٹرن 11 گنا واپس بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف یہ ایک دل میں اپنے جذبہ ہونا چاہیے، ایک دل کی بات ہے، آپ کا دی ہوئی رقم یہ ضائع نہیں جاتی۔ یہ کبھی بھی مت سوچیں کہ آپ نے یہ پیسے جو 2000 1000 5000 یا کچھ رقم کسی کی خدمت کر دی تو وہ آپ کے پیسے یا آپ کی جو مالی ہے اس میں کمی آ جائے گی، بالکل کمی نہیں آئے گی، انشاءاللہ تعالی مزید اس میں بہتری آئے گی۔ تو ابھی آپ سے درخواست ہے، اور پہلے والے کا انتہائی آپ دوستوں کا شکریہ ہے اور تہ دل سے مشکور بھی ہوں، اور آئندہ جو مقصد جو میں نے بتایا ہے اس کے لیے آپ سے تعاون کی اپیل ہے۔ اور جو پوسٹ میں اسپیشلی یعنی ایزی پیسے کے لیے نمبر دیتا ہوں نا، وہ سمجھ لیں کہ اس کے لیے بہت اشد ضرورت ہے۔ جو نارمل کسی کا مسئلہ ہو تو وہ نہ میں سوشل میڈیا پر رکھتا ہوں، نہ ہی اس کے لیے کوئی ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ وہ جتنا ہو سکے میں ہوں، میرے ایک 2 دوست اور ہیں، ہم مل کر ان کا وہ سسٹم کر دیتے ہیں۔ اس میں میرے بڑے اچھے دوست یو کے میں ہوتے ہیں، ان کا بھی تعاون ساتھ شامل ہو جاتا ہے، تو ہم یہ چھوٹا موٹا جو معاملہ ہے وہ مل کر خود ہی حل کر لیتے ہیں۔ لیکن جس کے لیے ہمیں کوئی زیادہ پریشانی ہو، زیادہ ٹارگٹ ہو، اس کے لیے یہ ہم ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر آپ دوستوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور آپ دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو یا ہمارے اس سسٹم کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور لوگوں کی بھلا ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ دعائیں دیتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ میری اس پوسٹ پر بھی آپ فوری رسپانس دیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی رمضان المبارک میں اس بچے کے لیے رزق کا ایک سسٹم اوپن کریں گے، اور جب سسٹم اوپن ہو جائے گا میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ویڈیو دکھاؤں گا۔ اس سے قبل جو سپورٹ ہم کی تھی وہ ویڈیو نہیں بنائی تھی، کیونکہ وہ ویڈیو ان سے پہلے ہی میری بات ہوئی تھی کہ ہم کسی قسم کا سوشل ایڈورٹائزمنٹ آپ کی نہیں کریں گے، لیکن کچھ ضروری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ ہم دکان اگر کسی کو بنا کر دے رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پوری دکان کا آپ کو وزٹ کرواتا رہوں گا، ساتھ ساتھ اس کے بعد جتنا کام ہوگا، جتنا آپ کا سسٹم ہوگا، کوئی بھی بندہ چاہے تو وہ اپنا آڈٹ بھی کر سکتا ہے، چیک کر سکتا ہے کہ یہ رقم ہماری دی ہوئی رقم کہیں ضائع ہو رہی ہے یا کوئی مس یوز ہو رہی ہے، کدھر جا رہی ہے۔ تو یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس رقم کا باقاعدہ آڈٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ دوستوں سے اجازت بھی چاہوں گا، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اور اس بچے کے لیے سبب پیدا کریں گے، اور اس خاندان کے لیے، وہ ایک بچے کے لیے نہیں ہوگا، وہ پورے خاندان کے لیے ہوگا۔
اور انشاءاللہ تعالی جلد ہم یہ اس کے لیے یہ فوری طور پر کوشش کریں گے کہ اس کے لیے کوئی ایک کاروبار سٹارٹ کروا کر دے سکیں۔ آپ دوستوں کا بھی آج شکریہ، آپ نے پوری ویڈیو دیکھی اور سنی، 10 منٹ آپ نے ضائع کیے، لیکن اگر میری بات سمجھ آ گئی ہو تو پھر تو وہ آپ کے 10 منٹ ضائع نہیں ہے۔ اگر بات پوری سمجھ آنے کے بعد بھی یعنی آپ میری بات نہیں سمجھ سکے تو میں آپ دوستوں سے انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ آپ کا ٹائم ضائع کیا۔ تو آئندہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ ہر بندے کو وہ نہیں چنتا، یہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے ذمہ یہ اللہ تعالیٰ ڈیوٹی لگاتا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رقم میں سے آگے لوگوں کو اللہ کی راہ پر دیتے ہیں۔ یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا، یہ چند لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اسپیشل چنتا ہے۔ تو بہت شکریہ، بہت مہربانی، آپ نے میزبان ڈاکٹر امتیاز چودھری کو اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔